اتنا کھاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقیمات تقمن صلبک، چند لقمے جس سے تیری کمر سیدھی ہو جاوے. یہاں تک کھاتا ہے، ڈکار آئے تو باہر آتا ہے تو اس کو واپس اندر میں لے آتا ہے. لہذا اس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت کے اکثر افراد ایسے ہوں گے جن کو کھانے کی پڑی ہوگی اور پیسے کی پڑی ہوگی. جس کو کس کی پڑی ہوگی؟ کھانا اور پیسہ. کہیں سے کھانا مل جائے اچھا، بن بلائے مہمان کہیں بھی پہنچ جائے، اور پیسہ حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر. حضرت مولانا یوسف صاحب نوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مضمون میں نے پڑھا تھا کچھ سالوں پہلے. حضرت نے اس کا ہیڈنگ لگایا تھا فتنہ جیب فتنہ پیٹ. فتنہ جیب فتنہ پیٹ، طرح طرح کے کھانے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بول کر چلے گئے کہ حضور نے بھی فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ موٹے ہو جائیں گے. کثرت سے لوگ موٹے ہوں گے، کھا کریں گے تو موٹے ہوں گے. پھر اس کے بعد آدمی موٹا ہوتا ہے کھا کھا کر، اور پھر اس کے بعد بیریٹی کا جا کر آپریشن کراتا ہے. بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب یہ بہت قیمتی سرمایہ میرے اور آپ کے پاس ہے. لہذا اس بنا پر اپنے نسلوں میں دین کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں اپنے مکاتب میں چلنے والی تعلیم کو اور دین کی تعلیم کو مستحکم سے مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی تو دنیا اور آخرت میں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے مکاتب کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جہاں ہم قرآن کریم کی تلاوت کے عادی ہیں، اب جو دور ہے یہ ایسا دور ہے، اس دور میں قرآن کریم کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہو چکا ہے. اس لیے کہ صرف الفاظ کو رٹے ہم اور ہمیں کچھ معلوم نہ ہو، ثواب ضرور ملے گا. حضور نے فرمایا ہے کہ لا اقول الف لام میم حرف، الف حرف ولام حرف ومیم حرف. کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف الگ ہے لام الگ. صرف الف لام میم پڑھیں گے تو 30 نیکی ملے گی. ٹھیک ہے، تو برابر ہے، ثواب تو ملنا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا. مگر اب جو فتنے ہمارے معاشرے میں پنپ رہے ہیں، ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اسے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. ہم اپنے گھروں کے اندر میں قرآن کی معتبر تفسیر، علماء کو مسجدوں کے اندر میں قرآن کریم کو سمجھانے کی ضرورت ہے. جیسے ہم فضائل اعمال کی تعلیم کرتے ہیں، ایسے ہی ہماری مسجدوں میں درس تفسیر بھی ہونے چاہیے. ہم سورہ فاتحہ، اگر فرض نماز اور واجب نماز پورے دن کے اندر میں ٹوٹل کتنی رکعت ہوتی ہے؟ 20 رکعت ہوتی ہے. 20 رکعت میں سورہ فاتحہ کتنی بار پڑھی جاتی ہے؟ 30 مرتبہ پڑھی جاتی ہے. مگر 99% لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں اللہ کیا کہتا ہے ہم کو معلوم ہے، جبکہ فرماتے ہیں اللہ نے پورا دین سورہ فاتحہ میں سکھا دیا. پورا دین کس نے سکھایا ہے؟ اللہ بار بار سورہ فاتحہ اسی لیے پڑھواتا ہے. اس میں اخلاق کی تعلیم بھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے قیامت کا حساب کے بارے میں بھی بیان کیا، اس میں اللہ نے دعا کی تعلیم بھی دی، اس میں اللہ نے ان راستوں کو بھی بتایا جو گمراہی کے راستے ہیں، ان راستوں کو بھی بتایا جو کامیابی کے راستے ہیں. چھوٹی سی صورت ہے مگر ساری چیزیں بتائی، مگر کبھی ہم اسے بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. بس وہ جیسے طوطا ہوتا ہے، پوپٹ جس کو کہتے ہیں گجراتی میں مٹھو پوپٹ بولتے ہیں، تو وہ جیسے رٹا مارتا ہے ایسے ہی ہم بھی رٹا مارتے رہتے ہیں. لہذا قرآن کریم کو سمجھنا یہ فتنوں کے دور میں علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کو سمجھائے. اور ہمارے علماء نے لکھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن لکھی، وہ تو علماء کے لیے ہے، مگر اس کے بعد بیان القرآن کو سمجھایا حضرت مفتی شفیع صاحب. آپ نے معارف القرآن لکھی اور قرآن کریم کو سمجھایا. آدمی خالی وہ تفسیر بھی روزانہ 2-4 موبائل میں 2-4 گھنٹے لے کر بیٹھتا ہے، تو قرآن کریم کی تفسیر کو اگر گھر میں آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ کی اس کی تعلیم کر دے تو اپنے گھروں میں دین زندہ ہوتا ہے. گھر میں تعلیم کرنے کا
شیخ الاسلام فقیہ الاسر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی اہلیہ کا انٹرویو ابھی کچھ دنوں پہلے شائع ہوا تھا، تو ان کی اہلیہ نے بتایا کہ حضرت اپنے گھر میں آج بھی 80 سال کی عمر میں گھر کے سارے بچوں، نواسوں، پوتوں کو، جو بھی اپنے بچوں کو، سب کو جمع کر کر روزانہ 15 سے 20 منٹ کوئی قرآن کریم کا کوئی قصہ سناتے ہیں یا کوئی کتاب کی تعلیم کر کے بتاتے ہیں۔ تو ان کے گھروں میں دین زندہ ہے، تو گھروں میں دین کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں فکر کرنی پڑے گی۔ ہم نے اپنے بچوں کو موبائل کے حوالے کر دیا، ہم نے اپنی عورتوں کو موبائل کے حوالے کر دیا، ہم نے اپنا سب کچھ ایسی چیز کے حوالے کر دیا جو ہمیں گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ لہذا اس بنا پر بہت سیریس ہے یہ مسئلہ کہ ہم اسے سمجھے کہ اللہ کے واسطے ہم قرآن سے وابستہ ہو، ہمارا معمول ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھیں۔ ہمارے بڑے بوڑھے الحمدللہ کیسے قرآن کے ساتھ وابستہ ہوتے تھے۔ میں 30-35 سال پہلے کی بات کرتا ہوں، ہمارے گاؤں میں چھوٹا سا گاؤں ہے، مگر تہجد میں سب گھروں میں لوگ تہجد کی نماز میں اٹھ جاتے ہیں، اور پھر فجر کی نماز میں سارے لوگ نماز پڑھتے تھے، اور نماز پڑھ کر آئے، بوڑھا، مرد، عورت سب گھر کے اندر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت۔ ایسا نورانی ماحول ہوتا تھا کہ درختوں پر چڑیاں چہچہاتی تھی اور گھروں سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ اور آج وہ چڑیا کا چہچہانا بھی بند ہو گیا اور گھروں میں قرآن کریم کا پڑھنا بھی بند ہو گیا۔ یہ ہمارے موبائل میں چڑیا بھی ختم کر دی۔ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا درختوں پر چڑیا بہت ہوتی تھی، اب چڑیا نہیں ہے۔ آپ نے کبھی اس کو ریئلائز نہیں کیا، کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ چڑیا کہاں غائب ہو گئی، پرندے کہاں غائب ہو گئے۔ یہ ریڈیشن جو ہوتا ہے، ہمارا موبائل چلتا ہے، یہ سیٹلائٹ سے چلتا ہے، تو سیٹلائٹ سے ہمارے موبائل پر ریڈیشن آتے اور جاتے ہیں۔ اسی ریڈیشن کی وجہ سے اس کی زد میں آ کر یہ پرندہ بار بار جب اس سے گزرتا ہے تو وہ بیچارہ کیا ہو جاتا ہے، اس کی کیپیسٹی سے باہر ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ اس لیے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں پرندے دنیا سے کیا ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں۔ شہروں میں، دیہاتوں